اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا روزہ اور 4 سعادتیں اور 4 کتابیں اور 4 سمتیں، اللہ اکبر۔ اور نظام عالم میں 4 کے عمل کا اور 4 کی عادت کا بہت زیادہ نظام عالم میں اللہ پاک نے اس کو بہت دخل دیا ہے، اور ہمارا روزہ چوتھا ہے۔ اچھا، 3 روزوں میں آپ نے احتیاطی بھی کی، اپنی روحانی طاقت کو، اپنی جسمانی طاقت کو بہت زیادہ احتیاط سے چلایا۔ روحانی طاقت اور جسمانی طاقت میں بہت زیادہ محبت اور پیار، اپنے آپ کو توجہ دی۔ محبت پیار اس لیے استعمال کیا کہ اپنی روحانیت کو بھی محبت دینی ہے، اپنے جسم کو بھی محبت دینی ہے، اور محبت احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے، اور محبت کے لیے آپ نے اپنے جسم پہ اور اپنی روح پہ توجہ دینی ہے۔ اس کے لیے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ سحری میں تو ویسے اٹھتے ہیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں۔ آپ تہجد کے صرف 2 نفل پڑھ لیں، بس 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں۔ اچھا، اس 2 میں بہت سی نیتیں کر لیں: صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستغفار، صلاۃ التوبہ۔ مولا، جو زندگی پہلی گزری اس پہ ندامت، جو زندگی پہلی گزری اس پہ توبہ، جو زندگی پہلی گزری اس پہ استغفار۔ تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے۔ تہجد تو ویسے ہے، تہجد تو ویسے ہے، اس کو صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الاستغفار۔ اچھا، اگر میں ایک عمل بتا دوں، اگر آپ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ التہجد اور صلاۃ الاستغفار میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 بار، دوسری رکعت میں سورۃ قل هو اللہ، سورۃ الاخلاص 11 بار، اللہ اکبر، بہت طاقتور عمل ہے۔ فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، یہ نفل میں سورۃ الکافرون اس میں شامل کرے، پہلی رکعت میں 11 اور سورۃ قل هو اللہ پہلی رکعت میں 11، اور اللہ جل شانہ کو ان دو صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے، اور جو مانگے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہہ کے فرمایا کہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ، دائیں ہاتھ میں سورۃ الکافرون اور بائیں ہاتھ میں سورۃ اخلاص کے نقش لکھے ہوئے ہیں اور لکھی ہوئی صورت، اور میں تجھے ان 2 صورتوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ مولا، میرے اندر پاکی نہیں، میرے اندر معصومیت نہیں، میرے اندر خطائیں ہی خطائیں ہیں، تو پاک ہے، تیرا کلام پاک ہے، تو مطہر طاہر ہے، اور میرا مولا تیرا کلام طاہر مطہر ہے اور پاک ہے۔ اے اللہ، اس کلام کے صدقے میں مجھے یہ مراد عطا فرما، میری یہ مشکل حل فرما، میری یہ پریشانی دور فرما۔ اور اس کے علاوہ یہ صورتیں خود آپ کے ان مسائل کا بھی حل ہے جو زندگی میں چل رہے ہیں، کیونکہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص، سورۃ قل هو اللہ، یہ جادو کا علاج ہے، یہ بندشوں کا علاج ہے، یہ ناکامیوں کا علاج ہے، یہ مشکلات مسائل کا علاج ہے، یہ نظر بد کا علاج ہے، یہ انسان کو ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ سورۃ الکافرون ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ جو شخص کہتا ہے میری زندگی میں ٹھوکریں لکھی ہیں، اس شب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر ٹھوکریں ہیں، اس سے کہیے گا یہ تہجد کا عمل کر لے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دوسرے سے چھٹے روزے تک 7 سلام کا عمل بھی کیا، کریں گے، آج بھی کریں گے، اور بہت طاقتور عمل ہے 7 سلام کا۔ قرآن پاک کے 7 سلام ہے، اور بہت حیرت انگیز عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے۔ مشکلات، مسائل، ناکامیوں اور پریشانیوں کے لیے اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے، اس عمل میں توجہ کریں گے، اس عمل کو پھیلائیں گے۔ وہ عمل تو انشاءاللہ آپ کر رہے ہیں 7 سلام کا، اور یقیناً اس میں برکت اور خیر ہے، یقیناً اس میں راحت اور رحمت ہے، یقیناً اس میں عطا آپ لے چکے ہیں۔ آج کے چوتھے روزے میں آپ لے چکے ہیں، اور 7 سلام کا عمل آپ کو علم ہے آپ نے دوسرے روزے سے شروع کیا تھا، اور چھٹے روزے تک انشاءاللہ اس چلے گا۔ لیکن ساتھ یہ جو نفل میں نے بتائے ہیں نا، یہ دونوں نفل بہت کمال نفل ہیں، انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں۔ پھر اللہ کو اللہ کے کلام کا واسطہ دیں گے کہ مولا میں تو کچھ نہیں، نہ میں سنی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہوں، اے دکھ سنو ہر دم روسی، روندی ہی مر جاواں ہوں۔ اللہ کو اللہ کے کلام کا واسطہ دیں، بڑا شہنشاہ کریم ہے، قبول کرتا ہے۔ سوچیں، رب ہو، سورۃ الکافرون، سورۃ اخلاص ہو، تہجد کا وقت ہو، نفل ہوں، سجدے ہوں، اور پھر سحری کا وقت ہو، اور رمضان کی رات ہو، جس میں ہر رات میں فرشتے کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی چاہنے والا، ہے کوئی لینے والا۔ آپ گمان کریں کہ قبولیت کا کوئی لمحہ ہے ایسا جو ہم سے قضا ہو جائے گا؟ سارے قبولیت کے لمحے ہم نے جمع کر کے اللہ کے سامنے فریاد رکھی ہے، انشاءاللہ کامیاب ہے، اور سارے کام بن جائیں گے، سب مسئلے حل ہو جائیں گے، سب ناکامیاں دور ہو جائیں گی، اور راحت، رحمت اور برکت اور عطا اور شفقت کے دروازے، اور انشاءاللہ قبولیت ہے۔ نہیں چھوڑیں گے عمل ہم نہیں چھوڑیں گے، عمل نہیں چھوڑیں گے، اور اس عمل کو انشاءاللہ تعالی
حیرت انگیز طور پہ توجہ سے کریں گے. میں رمضان کو 7 حصوں میں تقسیم کر لیں. قرآن کی 7 منزلیں، 7 آسمان، 7 زمین، طواف کے 7 چکر، 7 کے 7 ہفتے کے 7 دن، 7 کے 7 قرآن کو 7 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں. 7 حصوں میں اگر تقسیم کر لیں تو میں پہلا حصہ بتاتا ہوں، پھر دوسرا، پھر تیسرا. پہلے حصے میں کئی وظائف، کئی عمل، کئی عملیات ہیں. آپ پہلے حصے کو تیسرے کلمے میں لے لیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس کو کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں. اگر اس پورے مہینے کے 7 دن طے کر لیں، 7 حصے کر لیں پورے مہینے کے، اور جو دوسرا 7واں دن دوسرا حصہ ہے، 7واں دن نہیں دوسرا حصہ ہے، اس میں نا ہم استغفار کو کثرت سے پڑھیں. رمضان کے آخر میں لازم پڑھیں لیکن دوسرے حصے میں، اور تیسرے حصے میں سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھیں، اور چوتھے حصے میں سورۃ الکوثر، اور 5ویں حصے میں سورۃ اذا جاء نصر اللہ. اس میں بہت فتوحات ہیں، بہت برکات ہیں، بہت خیریں ہیں. اور چھٹے حصے میں سورۃ فلق، اور 7ویں میں سورۃ ناس. اگر یہ پڑھ لیں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے پڑھنے والے کی طرف رزق آئے گا، وقار آئے گا، دولت آئے گی، روحانیت آئے گی، عزت آئے گی، قرضے ختم ہوں گے، بیماریاں ختم ہوں گی، ناکامیاں ختم ہوں گی، گھریلو الجھنیں ختم ہوں گی، حالات کی سختیاں اور تلخیاں ختم ہوں گی. اگر یہ رمضان کو، باقی وظائف سب مبارک ہیں، میں اور بھی بتاتا ہوں، لیکن آج کی اس محفل میں یہ بتانا چاہتا ہوں. اور میں بحیثیت کوئی کامل وزیر اور بزرگ کی اجازت نہیں دوں گا، بحیثیت ڈاکیے کے میں اجازت دوں گا کہ مجھے بڑوں سے اجازت ہے اور وہ میں اجازت دوں گا اپنے تمام وظائف کی نظر رکھا گئے. دیکھیں ہمارا بڑے کہتے ہیں 3 چیزیں چھپانے کی ہیں: رزق، کھانا، عورت اور دولت. یہ چھپانے کی چیزیں. اچھا، اور وہ یہ ظاہر کرتے ہیں، وہ حسرت کی نظر کہا جاتی ہے. پہلے تو اس اسباب پہ نظر رکھیں، اسباب پہ نظر رکھیں. ٹھیک ہے. دوسرا پھر اس کی حفاظت ہے. آیت الکرسی کی پہلی آیت 100 دفعہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو 100 دفعہ پڑھیں وجدان سے. پھر آیت الکرسی پڑھیں. آخری آیت ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، پھر اس کو 100 دفعہ پڑھیں. اول آخر 3 دفعہ دروش. یہ ایک آیت الکرسی بنے گی. پہلی آیت 100 دفعہ، پھر آیت الکرسی پڑھیں، جب آخری آیت پڑھیں پھر 100 بار، اول آخر 2 دفعہ. اگر یہ عمل کر لیں، نظر بد کا تصور کریں، سخت سے سخت نظر بد آپ کے کسی پیارے پہ، کسی عزیز پہ لگی ہوئی ہے، اس کا سخت تصور کر کے آپ پڑھیں تو آپ کو اس کا بہت کمال رزلٹ، بہت نتیجہ، بہت خیر ملے. جو چاہتے ہیں کہ میرے قدم فتوحات کی طرف اٹھیں، کامیابی کی طرف اٹھیں، اور میرے قدم ایسے ہوں کہ جہاں بھی جاؤں میں کامیاب ہو جاؤں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا وارث ہو یا نصیر ہو. مولا میرا کوئی وارث نہیں ہے، تو وارث ہے. میرا کوئی مددگار، نصیر کہتے ہیں جس کے کوئی مددگار، بڑی ہستیاں ہوں، بڑے طاقتور لوگ، مولا میں کوئی نہیں ہے. اور حسبنا اللہ، میرے لیے تو ہی کافی ہے. جو بندہ اس کو ڈوب کے پڑھے، بات آ جاتی ہے ڈوب کے، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، منگتا بن کے، سارا دن پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا وارث ہو یا نصیر ہو. غیبی نظام چلتا ہے اس کی عزت کا، برکت کا، رزق کا، اور اللہ اس کو پر لگا دیتا ہے اڑنے کا. کسی سے پوچھا کہ آپ کی ہر دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ کہا کہ وہ خاص راز میں نے جان لی ہیں، وہ خاص ساعتیں میں نے جان لی ہیں جس سے تمہیں قبول ہوتی ہیں. تو آپ ہمیں بتا دیں. تو حدیث میں آتا ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے، عرش کے دروازے کھلتے دیکھتا ہے، رحمت کا فرشتہ اترتے دیکھتا ہے، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایک اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، یعنی اقامت سے مراد اذان ہوئی، جماعت کھڑی ہوئی، اس وقت جو دعا کو قبول ہوتی ہے. اقامت جب ہو ہوتی ہے اور اس وقت قد قامت الصلاۃ پڑھیں، دل ہی دل میں مانگے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. سحری کا ایسا وقت جس وقت لوگ کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے پہلے نفل پڑھ لیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور افطاری کے وقت ایک دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن عمل بھی بتاؤں گا. سورۃ مائدہ کی ایک آیت ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. جو یہ آیت 11 دفعہ پڑھے گا دعائیں قبول ہوں گی. سبحان اللہ. والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کسی مضطر بے چین کی دعا قبول ہوتی ہے. اور جب آپ پریشان ہوں اور آپ کو کسی سٹینڈ پہ کھڑے ہیں، ٹیکسی نہیں مل رہی، گاڑی نہیں مل رہی، جہاز نہیں مل رہا، اور آپ بے چین ہیں، آپ کو سخت بھوک لگی ہے، سخت بے چین ہے، اس وقت صبر کریں، دل میں دعا مانگیں، قبول ہوتی ہے. کیونکہ مضطر بے چین کی دعا قبول ہوتی ہے. اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، سوچیں دینے والے کی کمی نہیں، میرے لینے میں کمی ہے. میری کہاں کمی ہے؟ کوئی ایسا گناہ ہے جو میں نہیں چھوڑ رہا، جس کی نحوست مجھے دعاؤں کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. کسی کی بددعا ہے، کسی کی تکلیف ہے، کسی کا ایسا نظام ہے جو میری دعاؤں میں مجھے تکلیف دے رہا ہے، اور میری کوئی خطا ہے. اس لیے فرمایا، میرے حضور فرماتے تھے میں 70 بار روزانہ استغفار کرتا ہوں. معصوم پاک نبی وہ کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں
تو ہمیں بھی تو استغفار کرنا چاہیے. اے اللہ میری گزشتہ زندگی، اے اللہ میری پہلی زندگی، اے اللہ کیا پتہ میری کوئی دادا پردادا میں ایسا آیا تھا جس نے کسی کو ذلیل کیا، تنگ کیا، مال کھایا، اس کا رزق کھایا اور اس کی جھولیاں اٹھا کے آہیں تھیں اور وہ آہیں میرا پیچھا کر رہی ہیں. اللہ میں تو وہ ساری توبہ مانگتا ہوں، ساری توبہ کرتا ہوں، سارا استغفار کرتا ہوں. یہ چیزیں ہیں جب بندہ یہ کرتا ہے پھر دعائیں قبولیت کے سامنے آنکھوں سے دیکھتا ہے. تو ان چیزوں کا بھی تو خیال ضروری ہے. صدیوں سے زیادہ تجربات کتابوں میں لکھے ہیں. اگر یہی دعا اسی رات میں 27 بار پڑھی جائے اور گڑ گڑا کے پڑھی جائے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. ایک روایت میں پہلے الفاظ ہیں، ایک میں ساتھ یہ بھی جمع ہے، دونوں پڑھ لیں. جو 27 بار اس کو گڑ گڑا کے پڑھے، ڈوب کے پڑھے، پھر دعا مانگے. طریقہ میں بتاتا ہوں. اور پھر اس کے بعد 27 بار پڑھے، پھر دعا مانگتا رہے، پھر 27 بار پڑھے. کوئی آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، گھنٹہ اگر اس دعا کی اس کیفیت میں لگا دے، بہت قبولیت ہے، بہت قبولیت. یہاں تک میرے آقا کا فرمان ہے، میرے حضور کا فرمان ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے اللہ اس کو اتنی مقبولیت دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کو رزق دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کی دعائیں قبول کرتا ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے سے اتنا ہوگا کہ اللہ اس دعا کی برکت سے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. اور مستجاب الدعوات وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھائیں یا نہ بھی اٹھائیں، اس کریم سے عرض کریں اور ہو جاتا ہے. جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے وہ کپڑے کیسے پہنے گی؟ ہاں، اللہ نے انہیں وجود ڈالنے کا اختیار دیا ہے. کپڑے چوری ہوتے ہیں، کپڑے کٹتے ہیں، کپڑے جلتے ہیں، ان میں سوراخ ہوتے ہیں. یہ میرے پاس واقعات در واقعات ہیں. خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں. یہ واقعات بہت زیادہ ہیں. میرے پاس ایک صاحب آئے، بہت بڑی شخصیت ہے. وہ کہتے ہیں ان کا بوزی کا 2 گڑا بوز کی قیمتی سوٹ تھا. کہ رات کو کسی میں فنکشن سے آیا تو میں اسی کپڑوں میں سو گیا. صبح اٹھا تو یہاں سارا خون تھا، تازہ خون تھا. میرے پاس وہ قمیض لے آئے، تازہ خون تھا، ابھی تھوڑا جمع تھا. یہ کیا ہے؟ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا کوئی دعائیں پڑھ کے سوئے تھے؟ کہ ہاں پڑھ کے سویا تھا. میں نے کہا آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا. صبح اٹھتے کہتے جی ہارٹ اٹیک ہوا تھا، برین ہیمریج ہوا تھا، آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا جادو کے ذریعے. وہ قاتلانہ حملے کا خون یہاں رہ گیا جو آپ کا خون ہونا تھا، اور اعمال اور دعاؤں کی برکت سے اللہ نے آپ کی حفاظت کی. تو جادو کے علاوہ جنات کا وجود ہے اور جنات حقیقت ہے. اب تو گورے جنات کو اتنا سرچ کر رہے ہیں، اتنا کر رہے ہیں کہ کروڑوں ڈالر، اربوں ڈالر اس تحقیقات پہ. آج نہیں، یہ تو صدیوں سے ہو رہا ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں. تو جنات سے اگر بچنا چاہتے ہیں، جنات سے، تو ایک دعا بتاتا ہوں. صرف 5 اللہ کے نام ہیں، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. پھر کہوں گا یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. اللہ پاک کے 5 نام ہیں. ان 5 ناموں کو اگر آپ صرف 11 بار، 21 بار، 40 بار پڑھ لیں، نماز کے بعد، صبح شام، چلتے پھرتے کھلا پڑھ لیں، اس میں بڑی طاقت ہے، بڑی حفاظت ہے. جنات سے، جنات کی کالی دنیا سے، جنات کی کالی نظروں سے، جنات کے کالے روگوں سے، جنات کی کالی ٹھوکروں سے اور جنات کے کالے منصوبوں سے بہت حفاظت ہے. اس لیے حلال کے بغیر تمگر نہیں ہو سکتے. ایک ہے کثرت، ایک ہے برکت. کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 6 7 8 9 10. اصولاً تو کتی کے ریوڑ سڑکوں پہ ہونی چاہیے، ٹریفک بلاک کو جو کتوں کا ریوڑ نکل رہا ہے. اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 یا 2. برکت کس میں ہے؟ بکری میں. حلال رزق کی جب تلاش ہوگی وہ تھوڑا ہوگا، اس میں ذائقے نہیں ہوں گے، اس میں اعلیٰ کھانے دسترخوان پہ نہیں سجیں گے. یہیں سے نسلوں میں برکت دولت ملتی ہے. حلال رزق. ایک تو یہ اس پہ نظر ہو، اس میں نظر ہو. دوسرا میں رزق کے لیے ایک چیز بتاتا ہوں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے لے کر بغیر حساب تک. ایک واقعہ میرے پاس ہے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، یہاں لاہور کے گاؤں کے رہنے والے تھے، میاؤ تھے. ایک آدمی، شریف آدمی، مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹیوں کی شادی ہے، گھر میں غربت ہے، ایک گاؤں میں رہتا ہوں، یہاں بارڈر، یہ واگا بارڈر کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا ہوں، بہت پریشانی ہے. تو میں نے ان سے کہا پڑھے ہوئے ہیں؟ کہا نہیں. میری بیوی پڑھی ہوئی ہے بیٹے؟ میں کہا نہیں. مرد جب تک وظیفہ تسبیح نہیں کرے گا، اکثر بیویوں کو پکڑا دیتے ہیں، بات نہیں بنے گی. اللہ نے مرد کو گھر کا وارث بڑا بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے. کہ میں یاد کر لوں گا. میں نے کہا یہ آیت یاد کرے اور پھر سارا گھر اس کو پڑھے ایسے جیسے کوئی پاگل دیوانہ. بہت زیادہ پڑھے. کہیں مجھے ملے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے دوست ان کی بات سن لیں. کسی پرائیویٹ نوکری کرتے تھے، مجھے یاد ہے اس وقت کہہ رہے تھے کہ میں 12 13 ہزار